جو تو ڈیپ سی جو ہے اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو معاملات ہیں تکنیکی، اس کے لیے تو ظاہرہ آپ کو کسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹ کو بلانا پڑے گا، لیکن میرا جو پرسپیکٹو ہے دیٹ از فرام دا براڈر سورٹ آف جیو پولیٹیکل اور جو اس کی ملٹری اپلیکیشنز ہے اس کے حوالے سے. اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کا جو پچھلا دور صدارت تھا اس میں انہوں نے وہ جو ایک چلتی چلی آ رہی تھی ایک معاملات جو ہے وہ بگڑتے چلے آ رہے تھے چین کے ساتھ، تو اس کو وہ رائیولری کو انہوں نے بالکل نہ اوپنلی وہ کر دیا. تو بائیڈن صاحب نے بھی آنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ بائیڈن صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کے زمانے میں بلکہ انہوں نے چائنیز ٹیک جو تھا خاص طور پہ، ایک تو جو ٹرمپ صاحب نے ٹیرفس لگائے تھے ان کو بھی انہوں نے ریورس نہیں کیا بلکہ اس کو آگے بڑھایا، اور جو چائنیز ٹیک تھی اس کو ایز وی سے دے ٹرائی ٹو نی کیپ اٹ. اچھا، وہ جو نی کیپنگ تھی وہ بنیادی طور پہ تھا کیا؟ جو دیکھیں ایک زمانے میں تیل نکلا جسے آپ وہ بلیک گولڈ کہتے تھے، اور تیل کے جو ریسورسز تھے اس کے اوپر جو ہے جو کچھ ہم مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن جو 60s اور اس کے بعد جو سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ آج ہمارے بہت سے جو کام ہیں، خواہ وہ سویلین لائف کے ہوں خواہ وہ ملٹری لائف کے ہوں، وہ سیمی کنڈکٹر یعنی چپس جنہیں آپ کہتے ہیں ان کے بغیر جو ہے وہ نہیں چل سکتے. صحیح. ابھی دیکھیں یہ جو میرے اور آپ کے پاس جو یہ فون وغیرہ جو ہے آپ کی گاڑیوں کے اندر، آپ کے مطلب یو کین نیم اٹ، اب وہ جو چپ ٹیکنالوجی ہے which is as you know governed by Moore's law کہ بھئی وہ ڈبل ہو جائے گا، وہ ایکسپونینشلی جو ہے نا وہ انکریز کرتی ہے اس کی انوویشن کی جو رفتار ہے، وہ ایک بہت ہی کمپلیکس گلوبل سپلائی اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ نیٹ ورک کریٹ ہوا ہے کہ جس میں ایکچولائز کہیں پہ ہو رہی ہے، اس کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ کہیں اور بن رہی ہیں، جس میں ٹی ایس ایم سی وغیرہ جو تائیوان کے ہیں، پھر جو نیدرلینڈس میں جو ایس ایم ایل کا ہے کہ جی وہ فوٹو لتھوگرافی اس کی کیسے ہوگی، وہ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. there are lots of books there and other information. تو اس میں چین جو ہے وہ کٹنگ ایج جو ٹیکنالوجی تھی اس میں پیچھے تھا. صحیح. اور اس کے اندر جو بائیڈن صاحب نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ چین کو پیچھے ہی رکھا جائے، کیونکہ یہ کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اٹ از دا موسٹ کمپلیکس آپریشن، اور ان ٹرمز آف ناٹ جسٹ کیپٹل بٹ آلسو برنگنگ ان دی ایکسپرٹیز اینڈ کنجوائننگ اٹ. یہ مختلف ممالک میں ہوتا ہے. پیکیجنگ جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہو رہی ہے، وہ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ تائیوان میں ہو رہی ہے، کنسپچلائزیشن جو ہے وہ امریکہ میں ہو رہی ہے، لتھوگرافی جو ہے وہ نیدرلینڈز میں ہو رہی ہے. It was really complex. تو اس کو کوئی ایک جو ہے ملک اس کے اوپر جو ہے پوری طرح دسترس حاصل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، ہیومن ریسورس کے حوالے سے بھی، اور اگر آپ کے پاس کیپٹل ریسورس ہو بھی اس کے باوجود اس ون آف دا موسٹ ایکسپینسو اینڈ موسٹ کمپلیکس وینچر. ٹھیک. تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پوری ریسرچ ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ، اور پھر ون اسٹیپ اہیڈ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کے اوپر، نیرو انٹیلیجنس تو آپ کی یہ سری اور الیکسا اور یہ سارے پر اے جی آئی کے اوپر بھی ہو رہی ہے. تو امریکہ کا مقصد یہ تھا، اور جس کے لیے انہوں نے ٹرم بھی ایجاد کی، اسمال یارڈ ہائی فینس اسٹریٹجی، کہ اس کو ہم دا یارڈ ول بی اسمال جس کے اندر ہمارے حلیف ہوں گے، اور یہ فینس ہائی ہوگی کہ جس میں حریف جو ہے نہ تو کوئی اس فینس سے باہر کوئی چیز جا سکے گی، اور حریف جو ہے اس کو ہم پیچھے رکھیں.
تو ایک تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ وہ جو سینکشنز لگی انہوں نے انوویشن کو مہمیز دی. ایک تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چائنیز وہ کمپنی ہے it's not one of the big Chinese players. اس علی بابا اور یہ دوسرے جو بائٹس وہ ہے whatever it's called, these are big players. یہ انہوں نے, اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ انویڈیا جس کا سٹاک اتنا نیچے گرا, انویڈیا کی چپس تھی, انویڈیا کی جو کٹنگ ایج چپس تھیں جو کہ سینکشن سے پہلے ان کے پاس تھی, انہوں نے اس کے بعد اس کو بہت ہی جسے آپ کہتے ہیں نا husbanding your resources in the sense کہ انہوں نے there's a combination کہ جی وہ جو لرننگ ہوگی, وہ جو ٹریننگ ہوگی ڈیپ سیک کی, جو ریزننگ کا جو اس کا ماڈل ہے, it will be a combination of cutting edge and not so cutting edge. So اس سے بھی انہوں نے کاسٹ کو وہ نیچے لے کے آئے. بہرحال یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر ایکسپرٹس کین سے speak much better than I can. جی میں بنیادی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سینکشنز جو ہیں وہ کسی بھی طرح کی ہو, خواہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہو, خواہ وہ فائنینشیل ہوں جیسے روس کے خلاف لگائی گئی, اور آپ کو پتا ہے کہ روس کی اکانومی جو ہے اس نے obviously it took a hit, لیکن اس کے بعد اس نے اڈیپٹ کیا اپنے آپ کو ان سینکشنز کے ساتھ, اور جو اکانومی کا مینوفیکچرنگ سیکٹر کا جو پورا معاملہ تھا اس کو انہوں نے بیکاز از اے وار گوئنگ آن, بیکاز وہ سینکشنز جنگ کی وجہ سے لگی, تو انہوں نے انڈسٹری کو اس کے ارد گرد ویو کر لیا. تو دیکھیں نا یہ انسان کے اندر نا اڈیپٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ بہت زیادہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 15 مہینے جو نسل کشی کی کوشش کی ہے اپنا صہیونی ریاست نے غزہ کے لوگوں کے خلاف, اس کے باوجود لوگ موجود ہیں, اس کے باوجود حماس موجود ہے, فلسطین اسلامک جہاد موجود ہے, الاقصی مارچ بریگیڈ موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قیمت نہیں ادا کرنی پڑی, بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر نا اڈیپٹ کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, تو وہ پھر آپ اڈیپٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ سرکمسٹانسز ہیں, اوکے اب اس کو میں how do I end run this? So you decide کہ آپ نے یہ کرنا ہے. Russia has done this, China has done this. تو یہ ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے جو اس سے بہت واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یا تو آپ اس کو ایک کامن کریں, you know you've got three commons, land, sea, یا تو اس کو آپ you decide کہ globally, multilaterally, کہ let's use this as a common. اب اگر اس کو آپ ایز اے کامن استعمال کرتے ہیں تو then you need to cooperate. پھر آپ کا ماڈل جو ہے وہ لاکیون ہوگا. اگر آپ اس کو ایز اے کامن نہیں دیکھ رہے اور اس کو مقابلے کی بات کر رہے ہیں, اور بیکاز آف دا ملٹری ایپلیکیشنز اینڈ بیکاز آف واٹ میشائمہ once talked about, written an entire book on the tragedy of great power politics, پھر یہ ہابزین ہوگا. پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کوشش کریں گے کہ یہ ٹیکنالوجی کسی اور کے پاس نہ جائے, اور وہ جو ہے جو کمپیٹیٹر ہے, جو حریف ہے آپ کا, وہ پھر اپنے ریسورسز استعمال کرے گا, انوویٹ کرے گا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے ہم نے اور جگہوں پہ بھی دیکھی. I've written about this also, کہ commodification of technology.